الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، آج ہم مطالعہ کریں گے کہ کیا صدقۃ الفطر جسے ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں اسے ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ نہیں ہے، اور فطرانہ کی رقم کتنی ہے، فطرانہ کس مقدار کے مطابق دیا جاتا ہے، اور احادیث کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ فطرانہ کن اشیاء پر دیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ فطرانہ کا مطلب کیا ہے۔ فطرانہ، فطر جسے افطار بھی کہتے ہیں، افطار کا مطلب ہوتا ہے پورا ہو جانا، تو فطرانہ کا مطلب کیا ہوا کہ روزوں کا پورا ہو جانا۔ اور فطرانہ کب دیا جاتا ہے؟ احادیث مبارکہ میں ہے جس کا مفہوم کہ شوال کا جو طلوع آفتاب ہے اس وقت سے لے کر عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے تک، سورج نکلنے سے لے کر عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے تک ادا کر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص عید الفطر کی نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو وہ صرف صدقہ ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں بھی فطرانہ کی رقم دینا چاہے، فطرانہ ادا کرنا چاہے تو یہ بھی افضل ہے، بہت بہتر ہے۔ اب فطرانہ کا مقصد کیا ہے؟ ابھی تو میں نے آپ کو مطلب بتایا، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ کس مقصد کے لیے ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح زکوٰۃ انسانی مال کو پاک کر دیتی ہے اور روزہ انسانی جسم کو پاک صاف کرتا ہے، انسانی روح کو پاک صاف کرتا ہے، تو اسی طرح جو فطرانہ ہے وہ روزوں کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ ہم انسان ہیں، روزے کی حالت میں ہم سے بہت سی غلطیاں، کوتاہیاں سر انجام ہوئی ہوں گی۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولا، غیبت نہیں کی، گالی گلوچ نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ۔ ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے روزوں کی مقبولیت کی شرط کیا رکھتی کہ فطرانہ ادا کرتے، تو اللہ رب العزت وہ تمام کم و بیشیاں معاف فرما دیں گے، سبحان اللہ۔ اب بات کرتے ہیں فطرانہ کے واجب ہونے کی۔ بہت سے لوگ یہی جانتے ہیں کہ فطرانہ ہر مسلمان پر فرض ہے یا واجب ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ فطرانہ ہر مسلمان پر واجب نہیں ہے۔ جس طرح زکوٰۃ صاحب نصاب شخص پر فرض ہوتی ہے، اسی طرح فطرانہ بھی صاحب نصاب شخص پر واجب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ جب کسی مال کو جمع کیے ہوئے سال ہو جائے تب فرض ہوتی ہے، لیکن فطرانہ اس کے برعکس ہے۔ اب ایک شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے پاس رقم جو ہے وہ ایک سال سے نہیں تھی بلکہ چند دن پہلے آئی ہے، چند گھنٹوں پہلے آئی ہے، یا چند منٹوں پہلے آئی ہے، چاہے چند سیکنڈوں پہلے بھی آئی ہو، تو اس کے اوپر فطرانہ واجب ہو جاتا ہے۔ فطرانہ واجب ہونے کی شرط کیا ہے؟ حدیث کی روح سے اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور کے مطابق 20 دینار، اس وقت دینار جو تھا وہ سونے کا ہوتا تھا اور درہم چاندی کا، تو اس وقت کے حساب سے 20 دینار جس کے پاس موجود ہوں گے اور 200 درہم جس کے پاس موجود ہوں گے، وہ صدقۃ الفطر جسے ہم فطرانہ کہتے ہیں ادا کرے گا، اس کے اوپر واجب ہے۔ اگر صدقۃ الفطر یا فطرانہ ہر شخص پر واجب ہوتا تو مجھے بتائیں پھر ہم فطرانہ ادا کسے کرتے؟ دیواروں کو یا جانوروں کو؟ کیونکہ تمام لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ فطرانہ ہر شخص پر واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے۔ تو میرے محترم بھائیو بہنوں، سب سے پہلے اپنی اس غلطی کی تصحیح کر لیں کہ فطرانہ ہر شخص پر واجب نہیں ہے۔ فطرانہ کے واجب ہونے کی شرط ہے کہ اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی، یا اس کی مقدار کے برابر رقم ہو۔
آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو بیان کر دوں کہ وہ شخص جس کے پاس کم و بیش 80,000 سے اوپر موجود ہو، 80,000 سے زائد کی رقم موجود ہے، یا رقم کی شکل میں اس کے پاس وہ اشیاء موجود ہیں جو کہ اس کے استعمال میں نہیں ہیں، مثلا اس نے سیونگ کے طور پر رکھی ہے، تو اس کے اوپر فطرانہ واجب ہو جائے گا اور وہ فطرانہ ادا کرے گا۔ اور فطرانہ ادا کرنے کے لیے گھر کے تمام افراد کو شامل کرنا ضروری ہوتا ہے، خواہ 1 گھنٹے کا یا 1 دن کا بچہ بھی ہو، اس کے اوپر بھی فطرانہ ادا کیا جائے گا۔ اب بات کی جاتی ہے کہ فطرانہ کن صورتوں میں دینا ٹھیک ہے۔ احادیث میں 4 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم، جو، کھجور اور کشمش، ان 4 چیزوں پر فطرانے کا حکم دیا ہے۔ گندم 1.25 سیر پرانے وقتوں کے اعتبار سے اور آج کے اعتبار سے تقریباً 2 کلو سے زیادہ 2.5 کلو سے کم بنتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو، کشمش اور کھجور، یہ 4 کلو، 3.5 کلو سے زیادہ ہو، 4 کلو سے کم بھی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن آپ احتیاطاً 4 کلو اس کو تصور کریں۔ گندم 2 سے 2.5 کلو کے درمیان، جو، کھجور اور کشمش یہ کم و بیش 4 کلو ہوں یا اس کی مقدار کے برابر آپ پیسہ بھی دے سکتے ہیں۔ موجودہ وقت کے اعتبار سے گندم کا جو فطرانہ ہے وہ کم و بیش 300 روپے بنتا ہے، اور اسی طرح اگر جو کی بات کی جائے تو وہ کم و بیش 700-800 روپے بنتا ہے، اور اگر کھجور کی بات کی جائے تو وہ کم و بیش 6 سے 8 ہزار کے درمیان بنتا ہے، اور اگر کشمش کی بات کی جائے تو وہ کم و بیش 14-15 ہزار روپے بنتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ صرف گندم کے نصاب کے اعتبار سے فطرانہ ادا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ گندم کا نصاب جو ہے، یا گندم کا فطرانہ نصاب کا ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس، اب یہ تو 80,000 میں نے آپ کو بتایا نا، 80,000 سے زائد، اب کسی شخص کے پاس اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ نوازا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کشمش کے اعتبار سے فطرانہ ادا کرے، کھجور کے اعتبار سے فطرانہ ادا کرے۔ تو ہر مسلمان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ فطرانہ جو ہے وہ جو کشمش یا کھجور کے اعتبار سے ادا کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ اب فطرانے کا مقصد اور اہمیت اگر دیکھی جائے تو وہ، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا، کہ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ یہ روزوں کو پاک صاف کر دیتا ہے، لیکن اس کا دوسرا دنیاوی مقصد وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان بھائی بہن جو عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے، اللہ رب العزت کو ان کی بھی پرواہ ہے، تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فطرانے کو ہر اس شخص پر جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر واجب کیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو بہنوں، فطرانہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے واجب اور دوسرا ہے مستحق۔ واجب فطرانہ وہ ہے کہ وہ والد جس کی کفالت میں بچے ہیں اور وہ ابھی نابالغ ہیں یا بالغ ہیں لیکن وہ کماتے نہیں ہیں، ان کا ذریعہ معاش نہیں ہے، تو والد کے ذمہ ہے کہ وہ ان کا فطرانہ ادا کرے گا، یہ واجب میں آتا ہے۔ اور اسی طرح مستحق فطرانہ وہ ہے کہ وہ بچے، مثلا اگر باپ اپنے ان بچوں کی طرف سے بھی فطرانہ ادا کر دے جو کہ ذریعہ معاش رکھتے ہیں، کماتے ہیں، تو یہ مستحب میں آتا ہے۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، مجھے امید ہے فطرانہ کے حوالے سے آپ کو مسائل سمجھ آ گئے ہوں گے۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں میں نے اور آپ نے مطالعہ کیا کہ فطرانہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ سب سے بڑھ کر ایک وہ غلط فہمی جو کہ دور کرنا بہت ضروری تھی، وہ یہ کہ فطرانہ ہر مسلمان پر واجب نہیں ہے، لیکن ہر صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے۔ اور صاحب نصاب کون سا مسلمان؟ کہ وہ مسلمان جس کے پاس کم و بیش 80,000 روپے سے زائد کی رقم موجود ہو، تو اس کے اوپر فطرانہ واجب ہوتا ہے، اور گھر کے جتنے بھی افراد ہیں وہ فطرانہ ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دین کے صحیح علم کی آگاہی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔